السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹائٹل ہے شہزادہ گلاب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا ملکہ بہت غمگین رہتی تھی۔ بادشاہ نے ایک دن سیر کا پروگرام بنایا تاکہ ملکہ خوش ہو جائے اور اس کا دل بہل جائے۔ وہ اپنے وزیروں کے ہمراہ ایک خوبصورت باغ میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت بچہ لیٹا رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہ اس کی طرف آئے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس بچے کو اٹھا لاؤ۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تاکہ وہ دیکھیں اگر اس کا کوئی وارث ہو تو اسے دے دیا جائے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی وارث نظر نہ آیا تو وہ اسے شاہی محل میں لے آئے۔ ملکہ کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ ہر وقت بچے کو اٹھائے پھرتی رہتی تھی۔ اس شہزادے کا نام شہزادہ گلاب رکھا گیا کیونکہ وہ گلاب کی طرح سرخ اور خوبصورت تھا۔ شہزادہ شروع ہی سے بہادر اور رحم دل تھا۔ شاہی محل میں اس کی تعلیم و تربیت شروع ہوئی۔ شہزادے کو گھڑ سواری اور تیر اندازی کا بھی شوق تھا۔ رفتہ رفتہ شہزادہ شاہی محل میں پروان چڑھنا شروع ہوا۔ جب شہزادہ جوان ہو گیا تو اچانک ملکہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شاہی حکیم علاج کے لیے بلائے گئے مگر ملکہ صحت یاب نہ ہو سکی۔ شاہی نجومی نے بتایا کہ یہاں سے بہت دور سرخ پہاڑ ہے اور ان پہاڑوں کے دامن میں ایک آبشار ہے جس کا پانی ملکہ کی صحت یابی کا باعث بن سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ میں اس پانی کو حاصل کروں گا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک فقیر ملا۔ اس نے کہا بیٹا مجھے کھانے کو کچھ دو، میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ شہزادے کو اس پر ترس آ گیا۔ شہزادے نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد فقیر نے شہزادے سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم کس غرض سے سفر کر رہے ہو۔ اس نے شہزادے کو ایک ڈبی دی جس میں 2 پتھر تھے، ایک سرخ اور دوسرا سبز۔ فقیر درویش نے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سرخ پتھر کو زمین پر مارنا، اگر کسی اور آفت کا سامنا ہو تو سبز پتھر زمین پر مارنا۔ یہ کہہ کر فقیر غائب ہو گیا۔ شہزادہ آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں اسے ایک دریا ملا۔ اس نے سرخ پتھر کو زمین پر مار کر ایک کشتی حاصل کر لی اور دریا عبور کیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جن اس کے راستے میں کھڑا ہے۔ اس نے سبز پتھر کو زمین پر مارا تو جن کا نام و نشان تک نہ رہا۔ وہ آگے بڑھا تو اسے 2 پہاڑوں کے درمیان آبشار نظر آئی۔ اس نے اس کا پانی ایک بوتل میں بھرا اور واپس اپنے ملک پہنچا۔ اس پانی کے پینے سے ملکہ صحت یاب ہو گئی۔ ملکہ کی صحت یابی پر ملک بھر میں جشن منایا گیا اور شہزادے کو اس کی بہادری پر اس ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا اور بادشاہ یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح شہزادہ اس ملک پر نہایت رحم دلی سے حکومت کرنے لگا۔ اس نے قریبی ملک کی شہزادی سے شادی کر لی اور یوں وہ ہنسی خوشی دن بسر کرنے لگا۔ دوستو مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اسلامی حکایات سنو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔